اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی قوموں پر جو عذاب آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قومیں جن پر عذاب آیا تھا ان کی بابت فرما رہا ہے کہ اگر وہ قومیں ایمان لاتی، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتی تو ہم انہیں دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرماتے. یا پھر یہ ہے کہ یہ خطاب خاص طور سے اہل مکہ کے لیے ہے، اور مکہ کے ارد گرد جو بستیاں تھیں بستیوں کے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر یہ اہل مکہ کے کفار اور عرب کے کفار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت فرما برداری کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. یا یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے خطاب ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا، ہم اس کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے، واتقوا، ایمان لاتے، ایمان یہ سب سے ضروری ہے. ایمان کے بعد اعمال آتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری آتی ہے، دوسرے چیزیں جو قابل قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایمان لانے کے بعد قابل قبول ہوتی ہے. جب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل نہیں ہوتے، قابل قبول نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، بعد میں تقوی و پرہیزگاری کا ذکر فرمایا. فرماتا ہے یہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تقوی سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچ جاتے، تقوی سے مراد گناہ سے بچ جاتے، معصیت سے بچ جاتے، نافرمانی سے بچ جاتے. یہ جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کرنے سے بچ جاتے. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر جو ہے پیدا کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا لفتحنا علیہم، تو ضرور ہم ان پر برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا لفتحنا علیہم، ہم ان پر کھول دیتے. یہ اعلیٰ کا جب لفظ ایسے موقع پر ایسے محل میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر کھول دیتے، یعنی یہ کہ ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو برکتیں ایک جگہ سے ملتی، یعنی کئی جگہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرتے. اوپر سے جب برکتیں حاصل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے. یہ دیکھیے ہم کو ہمارا جسم اگر سارا کا سارا گندا ہو چکا ہے، اگر ہم کو اپنے جسم کو صاف کرنا ہے تو علیحدہ ہم اپنے ہاتھ پر، پھر اپنے پیر پر، اپنے سینے پر، اپنی کمر پر یہ پانی نہیں ڈالتے، بلکہ ہم اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں. وہ پانی سارا ہمارے جسم کو جو ہے وہ دھل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر برکتیں نازل فرماتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ان کو ڈھانپ لیتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین سے ان کے اوپر برکتیں نازل ہوتی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت جب کسی انسان کو ملے تو اس کے پاس سے ختم نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان جو لاتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری جو اختیار کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر برکت والی نعمت کو نازل فرماتے ہیں۔ اور صرف ایک برکت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برکات، بلکہ ہم ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں آسمان سے نازل فرماتے ہیں۔ آسمان سے نازل فرماتے برکتیں یعنی بارش ہم نازل فرماتے ہیں، ہم ان کے لیے دھوپ کا اور مناسب ہواؤں کا انتظام کرتے ہیں، اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے ان کے لیے اناج اگاتے ہیں، دانہ اگاتے ہیں، پانی اگاتے ہیں، زمین میں ان کو ہر طرح کی مصیبت سے، خوف سے ہم امن ان کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، تقوی و پرہیزگاری انہوں نے اختیار نہ کی کہ یہ برکتیں حاصل کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہاں پہ جھٹلانے سے مراد انبیاء کو جھٹلانا ہے، اس کے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں ان کو عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں کیا ہے ان سے چھین لی، یا جو برکتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمانے والا تھا وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے روک لی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایمان اختیار کرے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو نیک بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین سے اس کے اوپر جو ہے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی اللہ تعالیٰ ٹینشن سے ان کو محفوظ و مامون فرماتا ہے، اور جب وہ لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ قبر کی منزل بھی ان کی کامیاب ہوا کرتی ہے، اور آخرت کی منزل بھی کیا ہے؟ کامیاب ہوا کرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انسان تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہر قسم کی گرفت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔